بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے یکم رمضان سے قسط وار انبیاء علیہ السلام کی داستانوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کی داستان پہنچی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے نبی۔ قرآن مجید علم اور دانائی کی باتوں کے ساتھ ساتھ ماضی کی اقوام کے قصے بھی بیان کرتا ہے، جو کہ آپ نے سنے یک کے بعد دیگر، اور ظاہر اس کا مقصد ہوتا ہے عبرت حاصل کرنا، رہنمائی حاصل کرنا۔ بہت سارے قصے ہیں قرآن مجید میں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ وہ قصہ ہے کہ اس قصے کو خود قرآن مجید نے احسن القصص قرار دیا۔ احسن القصص، پوری سورہ یوسف اس حوالے سے نازل ہوئی، اور آپ سورہ یوسف پڑھیں گے حیران ہوں گے کہ کس طریقے سے کتنی تفصیل کے ساتھ پوری داستان یوسف علیہ السلام اس میں بیان کی ہوئی ہے، ایک کے بعد ایک سارے مراحل جو آ رہے ہیں سب بیان کیے تفصیل سے۔ بلکہ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ موجودہ توریت جو بائبل کا بھی حصہ ہے، اس میں بھی ایک قصہ کم و بیش اسی انداز سے انہی تفصیلات کے ساتھ موجود ہے، اتنا اوتھینٹک۔ اس قصے کو سننے سے پہلے اب دوستوں کے لیے، نوجوان دوستوں کے لیے، معلومات کے لیے، جو کہ میں بھی ظاہر ہے میں خود بھی معلومات حاصل کرتا ہوں، سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو ہم یہ عرض کریں کہ قوم نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، آپ نے سب کے واقعات سنے۔ ان کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس علاقے میں جو کہ آج کل عراق کے مضافات میں ہے۔ پھر یعنی ترتیب کس طرح بن رہی ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے، اسحاق علیہ السلام۔ پھر اللہ کے حکم سے آپ نے سنا بھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکے میں لا چھوڑا، پھر جہاں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی جو کہ آپ نے کل سنی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کے ہاں اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے، اور ان بیٹوں کی نسل سے ایک عظیم قوم پیدا ہوئی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ جبکہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، جن کا لقب تھا اسرائیل، اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب کے ہاں بھی 12 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں نبوت کے منصب پر جو بیٹے فائز ہوئے ان کا کیا نام تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ ٹائم لائن، یہ فلو چارٹ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا داستان یوسف شروع کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا علاقہ تھا کنعان، جو آج کل موجودہ فلسطین کے مضافات میں ہے، اور یہ داستان ہے آج سے تقریباً 3500 سال پہلے کی۔ ان کا مزار شریف بھی فلسطین میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام نبیوں میں یہ امتیاز حاصل تھا کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے دادا کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب کے سب نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 12 فرزندوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت عزیز رکھتے تھے، وہ دل کے قریب تھے ان کے، اور اسی سبب جو دوسرے بھائی تھے وہ ان سے حسد کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب، ایک نبی کے نبی سے گفتگو ہے، ایک بیٹے کی باپ سے گفتگو ہے، یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، بابا جان میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا؟ خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور آفتاب اور ماہتاب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھا ہے، قرآن مجید میں یہ بھی آیت کا ترجمہ ہے۔ اس نے کہا، انہوں نے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ ضرور اس کو پڑھیے گا اور لطف لیجیے گا داستان یوسف کا، سورہ یوسف میں۔ انہوں نے کہا، بابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج ہے اور چاند ہے اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آیت کا ترجمہ۔ آپ نے فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے، اب یہاں سے گفتگو آگے بڑھی ہے، اے میرے فرزند ابھی اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، اگر انہوں نے سن لیا نا تو وہ تمہارے قتل کے در پہ ہو جائیں گے۔ حسد ایسی چیز ہے، بھائی بھائی کے قتل کے در پہ ہو جاتا ہے۔ آپ حابیل و قابیل کی داستان بھی سن چکے۔ قصہ مختصری کہ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تب یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کی بھابی، ایک بھائی کی زوجہ بھی سن رہی تھی۔ سن لیا انہوں نے، جنہوں نے جا کر اس خواب کا تذکرہ اپنے شوہر کے سامنے کر دیا۔ تو جو بات جو چھپانی تھی بھائیوں سے نہ چھپ سکی،
بھائیوں کو یہ بات پتہ چل گئی. اب بھائیوں کے دل میں اور حسد پیدا ہوا کہ ان کے لیے خواب آیا ہے. بابا جان سے راز و نیاز کی باتیں بھی کر رہے تھے, خواب بتا رہے تھے, اور بابا جان کہہ بھی رہے تھے کہ خواب بتانا مت, ہمیں تو پتہ لگ گیا. اب جب بھائیوں کا حسد اور بڑا, اور قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر بات کو تیزی سے آگے بڑھا, یہاں تک کہ وہ بھائی اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو ختم کرنے کی تدبیریں کرنے لگے, ختم کرنے کی. پھر کیا ہوا, تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. ایک دن برادران یوسف, آپ نے بہت یہ ٹرم سنی ہے برادران یوسف کی. ایک دن برادران یوسف مشورہ کر کے, آپس میں بات چیت کر کے, اپنے والد محترم جناب یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہنے لگے بابا جان ہم سب لوگ جنگل کی سیر کرنے کو جا رہے ہیں, تو ہم یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے آتے ہیں. حضرت یعقوب نے کہا نہیں, مجھے یوسف کے بغیر چین نہیں ملے گا, یوسف کو نہ لے جاؤ, تم جاؤ, یوسف کو نہ لے جاؤ. بھائیوں نے عرض کی بابا جان اس قدر پریشان نہ ہو, ہم لوگ نہایت حفاظت سے انہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور بہت جلد سیر کر کے واپس آ جائیں گے. قصہ مختصر. بہت اصرار کیا, یعقوب علیہ السلام رضامند ہو گئے. جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے رخصت ہو کر اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہونے لگے, تو یہ وہ وقت تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے سے فرمایا کہ دیکھو تم بھائیوں میں سب سے بڑے ہو, یوسف کو تمہارے سپرد کر رہا ہوں, اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, اس کو میرے پاس جلدی لے آنا. بابا جان ایسا ہی ہوگا, آپ فکر نہ کیجیے, بس واپس آ جائیں, یوسف کی حفاظت ہمارا ذمہ ہے. برادران چل پڑے, جنگل پہنچ گئے. اب کیا ہوا, اللہ اکبر. بہت تفصیلات ہیں اس کی, بہت تفصیلی داستان ہے, لیکن اگین سے میں نے کہا کہ ہم جلدی اگر آگے بڑھیں. جنگل پہنچے, جنگل پہنچتے ہی وہ سب حسد کی آگ میں جلنے کی وجہ سے اپنے والد کی سب نصیحتوں پر عمل کرنا بھول گئے, فراموش کر دیا, اور اب سب نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا آغاز کر دیا. پہلا کام کیا کیا, جھڑک کر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے آگے دوڑتے ہوئے پیدل چلو, سواری سے ہوتا. یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے میں نے آپ لوگوں کو کیا قصور کیا ہے. ایک بھائی جواب میں کہتا ہے تنزیہ لہجے میں, اچھا وہ جو خواب سنا رہے تھے, جس کی قرآن میں بھی تذکرہ ہے, وہ جو خواب سنا رہے تھے کہ وہ آفتاب اور وہ مہتاب جو تمہیں سجدہ کر رہے تھے خواب میں, تو ان سے کہو نا کہ تمہاری مدد کو آ جائے. یہ آفتاب اور مہتاب جو سجدہ کر رہے تھے وہ مدد کو کیوں نہیں آ رہے تمہاری؟ وہ جو 11 ستارے آئے تھے خواب میں, وہ 11 ستارے تمہیں گود میں کیوں نہیں اٹھا لیتے, ان سے کہو تمہاری مدد کر لے. یوسف علیہ السلام بھائیوں کی بے رخی پر نمناک آنکھوں کے ساتھ چلتے چلے جاتے تھے. اللہ اکبر. موسم نہایت گرم, گرمی کی شدت سے پیاس کا جب غلبہ ہوا, اور آپ جانتے ہیں اس وقت کی اور ان علاقوں کی گرمی, یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کے پاس گئے, پانی مانگا. اس ظالم نے پانی دینے سے انکار کر دیا, پانی دینے سے انکار کر دیا, دھتکار دیا, بے ادبی کا مرتکب ہوا, نہیں دیا پانی. اب جب یوسف علیہ السلام نے, اب تھے تو اپنوں کے درمیان لیکن بالکل پرائے ہو گئے نا. اب جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میری تو کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے یہاں, یہ وہ وقت تھا کہ وہ قاضی الحاجات کی بارگاہ میں مناجات کرنے لگے. یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. آپ نے فرمایا خداوندہ تو نے میرے جد ابراہیم کو آگ سے بچایا تھا, آپ نے واقعہ سنا ہے, میرے ضعیف باپ پر رحم فرما, مجھے ہلاکت سے نجات دلا. یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, برادران یوسف منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ چھٹکارا کیسے پانا. بھائیوں میں آپس میں مشورہ ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے اپنے اس ارادے کو سر انجام دیا جائے. ایک بھائی ان میں سے اس بات پر راضی تھا کہ بس معاملہ ختم کرو, قتل کر دو یوسف کو, اس سے اچھا موقع کب ملے گا, بات ختم. لیکن جو سب سے بڑا بیٹا تھا, جس نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے, انہوں نے کہا نہیں قتل مت کرو, لیکن ایک کام کرو, کام بڑا آسان ہے, مسئلہ ہمارا اس سے بھی حل ہو جائے گا. کیا
اس علاقے میں ایک اندھا کنواں تھا، کہا بھئی یوں کرو کہ اس میں پھینک دو، اگر اس دنیا سے چلے گئے تو بھی ٹھیک ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر نہیں گئے کوئی قافلہ یہاں سے گزرا، اس قافلے نے پانی کی غرض سے اس میں ڈول ڈالا اور اگر اس نے ان کو نکال لیا تو ظاہر ہے وہ غلام بنا کر ساتھ لے جائے گا، ہمارا مسئلہ تو پھر بھی حل ہو جائے گا نا، چھوڑو، قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، کنویں میں ڈال دو۔ یہ بات سب کو بڑی ٹھیک لگی کہ بات ٹھیک ہے، قتل بھی نہیں کرنا پڑا، مسئلہ بھی حل۔ اس مشورے پر 10 کے 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے پر متفق ہو گئے۔ شہر کنعان سے کچھ ہی دور یہ کنواں تھا، یہ اس کے قریب لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام، اب سوچئے بھائی اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال رہے ہیں، اور جب یہ سارا عمل ہو رہا تھا نا، جب بھائی مل کر ایک دوسرے بھائی کو کنویں میں ڈال رہے تھے تو یوسف علیہ السلام ایک ایک بھائی کا دامن پکڑ لیتے، فریادیں کرتے رہتے، کسی کو رحم نہ آیا۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ یہ مجھے مار ڈالنا چاہتے ہیں، کہنے لگے اچھا خدا کے لیے مجھے اتنی مہلت تو دو تو کہ میں 2 رکعت نماز ادا کروں، اتنی مہلت دو مجھے۔ بڑے بھائی نے دیگر بھائیوں سے کہا پڑھ لینے دو 2 رکعت نماز۔ یوسف علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی، اپنی پیشانی خاک پر رکھی، کہا اے خدا وند بحر و بر، تو میرا نگہبان ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری رضا پر راضی ہوں، چاہے تو مجھے زندگی دے، چاہے تو مجھے موت دے۔ مناجات حضرت یوسف علیہ السلام، مناجات سے فارغ ہوئے جب بھائیوں نے اصرار کیا کہ اپنا پیراہن اتار دو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ زندہ شخص کو جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا چاہیے، مردے کو کفن چاہیے، یعنی دونوں صورتوں میں اس پیراہن کی ضرورت ہے، تو اس لیے میرا پیراہن چھوڑ دو کہ اگر میں نہ بچا تو میں بے کفن نہ رہوں، اور اگر میں زندہ رہا تو میرے جسم پر پوشاک موجود ہو۔ بھائیوں کو رحم نہیں آیا، زبردستی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے لیا، کمر میں رسی باندھی اور کنویں میں گرانے لگے۔ یوسف علیہ السلام نصف کنویں میں تھے کہ رسی کاٹ دی گئی۔ اب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے اس جبر کا شکار ہو چکے ہیں، کنویں میں ڈال دیا گیا یوسف علیہ السلام کو، اور بھائیوں نے اپنے طور پر یہ سوچ لیا ہے کہ اگر یہاں سے اس دنیا سے چلے بھی گئے مسئلہ حل، زیادہ سے زیادہ ہوگا کوئی قافلہ آ کر دیکھ لے گا ساتھ لے جائے گا، مسئلہ حل، دونوں صورتوں میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو پھر اب یہ بھائی واپس جا رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کنویں میں موجود ہیں، خداوند تعالیٰ سے حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ یہاں سے آگے کیا ہوا کل عرض کریں گے انشاءاللہ، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ یہی ماہ کرم، یہی ماہ